ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وأصحابہ وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ انسانی مراتب میں سب سے اعلیٰ درجہ انبیاء کرام کو حاصل ہے۔ انبیاء اللہ کا انتخاب ہوتے ہیں۔ انبیاء کو اللہ منتخب کرتا ہے۔ انبیاء کے بعد جو درجہ ہے وہ صدیقین کا ہے۔ اور صدیقین کے بعد انسانی مراتب میں سب سے اعلیٰ مرتبہ شہیدوں کا ہے۔ انبیاء کے بعد صدیقین اور صدیقین کے بعد شہداء۔ یہ جو شہادت کا شرف ہے یہ باعث غم نہیں ہے، شہادت باعث ماتم بھی نہیں ہے، شہادت باعث افسوس نہیں ہے، بلکہ شہادت باعث مسرت ہے۔
باعث فخر ہے، شہادت باعث غم نہیں ہے۔ ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے ارفع، سب سے عظیم اگر کوئی ہستی ہے تو وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جتنے مرتبے ہیں وہ اللہ نے میرے نبی کو عطا کی۔ ساری عظمتیں اللہ نے میرے نبی کو عطا کی۔ وہ صرف نبی نہیں ہیں بلکہ نبیوں کے امام ہیں۔ انہیں صرف نبی نہیں بنایا بلکہ سارے نبیوں کا خاتم بنایا۔ رحمت للعالمین کا تاج اللہ نے ان کے سر پہ سجایا۔ قرآن جیسی اللہ نے انہیں کتاب دی اور معراج جیسا اللہ نے انہیں معجزہ عطا کیا۔ قیامت کے دن بھی اللہ انہیں حوض کوثر کا ساقی بنائے گا۔ لواء الحمد کا حامل بنائے۔ اب میں آپ کو کیسے سمجھاؤں کہ حمد کا جھنڈا میرے نبی کے ہاتھ میں ہوگا۔ ہر نبی کو اللہ ایک جھنڈا دیں گے، اس نبی کی امت اس جھنڈے کے نیچے ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، حضرت عیسیٰ کھڑے ہیں، حضرت ابراہیم کھڑے ہیں، ان کے ماننے والے ان کے جھنڈے کے نیچے ہیں۔ ایک جھنڈا اللہ نے حمد کا میرے نبی کے ہاتھ میں دیا، سارے نبی اپنی امتوں سمیت میرے نبی کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ لواء الحمد کا حامل بنائے۔ سمجھانا آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ ہر مرتبہ اللہ نے میرے نبی کو، ہر فضیلت اللہ نے میرے نبی کو دی۔ صاحب قرآن بنایا، صاحب معراج بنایا، حوض کوثر کا ساقی بنایا، لواء الحمد کا حامل بنایا، مقام محمود کا دولہ بنایا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ یہ سارے مرتبے اللہ نے میرے نبی کو دی، ساری عظمتیں اللہ نے میرے نبی کو دی، معجزے بھی با کمال دیے، کتاب بھی با کمال دی۔ ان تمام نعمتوں اور فضیلتوں کے باوجود جو میرے نبی کو حاصل ہیں، میرے نبی ایک تمنا کرنے لگے، وَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ،
ثم اوہیا ثم اقتل ثم اوہیا ثم اقتل. میری دلی آرزو ہے کہ اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا کرے. تو پھر شہادت ایسا مرتبہ نہیں ہے جس پر ماتم کیا جائے. شہادت باعث غم نہیں ہے، شہادت باعث فخر ہے کہ امام الانبیاء نے باوجود تمام عظمتوں کے یہ تمنا کی ہے کہ یا اللہ مجھے اپنے رستے میں شہادت کی موت عطا. میں کوئی لمبی چوڑی گفتگو آپ سے نہیں کرنا چاہتا. اصل میں تو میرا خطاب مرید کے میں ہے عشاء کے بعد اے بھی جھونگے چے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جانتے ہو؟ معمولی شخصیت ہے، صحابہ میں ابکری شخصیت ہے. میں ان کے متعلق ایک جملہ کہا کرتا ہوں، فیس بک پہ بھی وہ جملہ بڑا وائرل ہوا. آپ میں سے کتنے لوگوں کو اس جملے کی سمجھ آتی ہے، اس کی تہ میں پہنچتے ہیں، اس کا لطف حاصل کرتے ہیں؟ میں کہا کرتا ہوں خلیفہ ثانی لا ثانی، اس کا ثانی کوئی نہیں. معمولی آدمی ہے فاروق اعظم، جھولی پھیلا کر میرے نبی نے انہیں رب سے مانگا ہے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. موضوع روایتیں اور من گھڑت قصوں کے ساتھ فضائل بیان کرتے رہتے ہیں لوگ. یہ ہے نا فضیلت. کب دعا مانگی میرے نبی نے؟ 40 آدمی کلمہ پڑھ چکے ہیں. کتنے لوگ کلمہ پڑھ چکے ہیں؟ ان میں کون ہے؟ حضرت ابو بکر. ان کلمہ پڑھنے والوں میں کون ہے؟ حضرت عثمان. ان کلمہ پڑھنے والوں میں کون ہے؟ حیدر کرار. ان کلمہ پڑھنے والوں میں کون ہے؟ طلحہ و زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص. کتنے بڑے بڑے بہادر اور شجاع لوگ ہیں جو میرے نبی کے دامن میں آ چکے ہیں، کلمہ پڑھ چکے ہیں. اس کے باوجود میرے نبی کہتے ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. مولا ابو بکر بھی مسلمان ہو چکے ہیں، حضرت عثمان بھی میرے دامن میں آ چکے ہیں، پر اسلام کی گاڑی نہیں چلتی. حیدر کرار آ چکے ہیں، اسلام دی گڈی نہیں ٹرتی. مولا جو اسلام دی گڈی ٹورنا چاہنا نا، خطاب کا بیٹا عمر دے دے. حضرت عمر کو میرے نبی نے دامن پھیلا کے رب سے اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. میں وہ واقعہ نہیں بیان کرنا چاہتا کہ کس طرح مسلمان ہوئے تھے، وہ تو سکولوں کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہوتا ہے اور عام طور پہ آپ پڑھتے رہتے ہیں. میں آپ کا وقت ضائع کرتا رہوں. جب دامن اسلام میں آ گئے نا تو پوچھا یا رسول اللہ نماز کہاں پڑھنی؟ کہ اندر بند کمرے میں. کہ کیوں؟ کہ تیری قوم کے چودھری بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھنے دیتے. ایک منٹ کے لیے تصور کیجئے، خدا کے لیے تصور کیجئے، حضرت ابو بکر کلمہ پڑھ چکے ہیں نماز بند کمرے میں، حضرت عثمان کلمہ پڑھ چکے ہیں نماز بند کمرے میں، حیدر کرار کلمہ پڑھ چکے ہیں نماز
بند کمرے میں جب یہ آئے نا اور میرے آقا نے کہا تیری قوم بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھنے دیتی، حضرت عمر نے کہا خطاب کا بیٹا عمر اسلام کے دامن میں آیا ہے، آج نماز بند کمرے میں نہیں بیت اللہ کے صحن میں پڑھی جائے گی۔ یہ سب کو نکال کے کہاں لے آیا؟ بولو تو صحیح ہے۔ لوگ کتنی جھوٹی روایتوں کے سہارے پر فضیلتیں بیان کرتے رہتے ہیں اور ان حقائق کا منہ چڑھاتے رہتے ہیں۔ سب سے پہلے بیت اللہ میں نماز پڑھانے کے لیے میرے نبی کو کون لے کے آیا تھا؟ کسی نے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، دیوبند کا ایک بہت بڑا نام ہے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ، بہت بڑا نام۔ ان سے کسی نے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ عطا اللہ شاہ کی باتیں تو عطائے الہی ہوتی ہیں، وہ کہیں کتابوں میں لکھی ہوئی نہیں ہوتی، صدری نسخے ہوتے ہیں، صدری نسخے۔ شاہ جی سے کسی نے پوچھا کہ شاہ جی حضرت عمر اور حضرت علی میں کیا فرق ہے؟ اب یہ فرق میں بیان کرنے لگوں تو شاید میں 2 گھنٹوں میں بھی بیان نہ کر سکوں کہ حضرت عمر کیا ہیں اور حضرت علی کیا ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ شاہ جی نے 2 لفظوں میں حل کر دیا، صرف 2 لفظوں میں حل کیا ہے، آپ اس کی طرف توجہ کریں گے آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی۔ شاہ جی نے کہا حضرت علی مرید محمد ہیں اور عمر جو ہے نا یہ مراد محمد ہے۔ حضرت علی خود آئے، حضرت ابوبکر خود آئے، حضرت عثمان خود آئے، حضرت طلحہ خود آئے، حضرت زبیر خود آئے، حضرت عمر خود نہیں آئے، انہیں میرے آقا نے جھولی پھیلا کے رب سے، یہ رب کا انتخاب ہے۔ آپ کہیں گے میں حضرت عمر کی فضیلتیں کیوں بیان کرنے لگ گیا ہوں؟ اس کا موضوع سے کیا تعلق ہے؟ موضوع میرا وہی ہے، شہادت باعث غم نہیں، شہادت باعث فخر ہے، شہادت باعث افسوس نہیں، شہادت باعث مسرت ہے۔ موضوع میرا یہی ہے، میں اسی طرف آنا چاہتا ہوں۔ یہ ساری عظمتیں حضرت عمر کو حاصل ہیں، یہ سارے فضائل حضرت عمر کو حاصل ہیں۔ میرے آقا کہتے ہیں میں معراج والی رات جب آسمانوں پہ گیا تو مجھے جنت میں لے جایا گیا تو مختلف لوگوں کے مجھے مکان دکھائے گئے۔ ایک مکان میں نے دیکھا جو ایک موتی کا بنا ہوا ہے، ایک موتی کا، اس سے خوبصورت مکان میں نے جنت میں کوئی نہیں دیکھا۔ میں نے پوچھا یہ کس کا مکان ہے؟ تو جبریل امین نے کہا یہ ایک قریشی جوان کا مکان۔ میں نے کہا میں قریشی بھی ہوں، جوان بھی ہوں، اس سے خوبصورت مکان بھی نظر نہیں آ رہا، میرا ہوگا؟ تو میں نے کہا مہما یا جبریلو، جبریل راستے سے ہٹ، میں یہ مکان اندر جا کے دیکھنا چاہتا ہوں، اے اندروں بھی ایڈا ہی سونا ہے جس طرح باہر سے نظر آ رہا ہے۔ میں نے یہ کہا تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ ٹھہریے، یہ آپ کا مکان نہیں ہے، یہ خطاب کے بیٹے عمر کا مکان ہے۔ یہ بشارتیں بھی ہیں حضرت عمر کے لیے، یہ ساری عظمتیں بھی حضرت عمر کو حاصل ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو
عمر میں یہ صفات پائی جاتی تھیں کہ ان کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا. یہ ساری عظمتیں انہیں حاصل ہیں, یہ سارے شرف انہیں حاصل ہیں. اس کے باوجود ان کی ذرا دعا سنیے گا. آخری حج کر کے بیت اللہ سے واپس آ رہے ہیں, چاند کی آخری تاریخیں ہیں, چاند مدھم ہو گیا ہے, ٹہنی کی طرح ہو گیا ہے. حضرت عمر رات کے ٹائم سوئے, چاند کی طرف دیکھا تو اسے خطاب کر کے کہا تم ہی کدی 14ویں دس آئے. پھر گھٹتے گھٹتے ایک پرانی ٹہنی کی طرح ہو گیا. کبھی مجھ پر بھی جوانی تھی, اعصاب مضبوط تھے, اب میں بھی کمزور ہو گیا ہوں. وہاں حضرت عمر نے 2 دعائیں اپنے رب کے حضور مانگی. اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک ووفاتا فی بلد رسولک. یا اللہ مجھے جب بھی موت دینا نا, شہادت کی موت دینا. معلوم ہوتا ہے شہادت ایسا مرتبہ تو ہے نا کہ کائنات کا تاجدار بھی اس کی تمنا کر رہا ہے, اور حضرت عمر جیسا آدمی بھی اس کے لیے دعائیں مانگ رہا ہے. یہ مرتبہ کوئی ایسا مرتبہ تو ہے نا شہادت کا. یہ باعث افسوس نہیں ہے, باعث مسرت ہے, باعث فخر ہے. اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک. مولا جب بھی موت دینا, شہادت کی موت دینا, ووفاتا فی بلد رسولک, اور جب بھی موت دینا تو اپنے نبی کے شہر میں دینا. کتنی دعائیں مانگی ذرا بولیے تو صحیح یار. آج میں اس سے تھوڑا سا ہٹ کے بھی ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں یار. ذرا بولیے کتنی دعائیں مانگ رہے ہیں؟ 2. کون کون سی؟ موت کون سی ہونی چاہیے؟ شہادت کی ایک دعا. اور موت بھی کہاں آنی چاہیے؟ مدینے میں. حضرت عمر نے صرف 2 دعائیں مانگی ہیں, موت دینا تو شہادت کی دینا, اور موت بھی مدینے کے اندر دینا. رب نے ان کی یہ دونوں دعائیں سنی اور سن کے فرمایا عمر گھٹ منگیئی, دامن کے مطابق مانگا ہے نا, ظرف کے مطابق مانگا ہے نا, طاقت کے مطابق مانگا ہے نا, میں تجھے شہادت کی موت بھی دوں گا, مدینے کے اندر دوں گا, اور تیری قبر بھی نبی پاک کی قبر منور کے ساتھ بنا دوں گا. یہ تیسری چیز حضرت عمر نے رب سے نہیں مانگی. یہ تیسری چیز رب سے نہیں مانگی تھی. انہوں نے کتنی چیزیں مانگی تھیں؟ 2. رب نے جواب میں کتنی دے دی؟ 3. رب یہ بتانا چاہتا ہے لوگوں مجھ سے مانگا کرو, میں لوگوں کو مانگے سے زیادہ دیا کرتا ہوں. میں لوگوں کو مانگے سے, لوگ مانگتے کم میں انہیں دیتا زیادہ ہوں. میں بعض مفسرین کی بات کو تسلیم کر لوں تو حضرت ایوب علیہ السلام پر جب آزمائشیں آئیں نا, اللہ نے سارے بچے لے لی, بیٹیاں بھی بیٹے بھی, زمینیں تھی وہ بھی لے لی, نوکر چاکر سارے ختم. وجود اسے ایک بیماری لگ گئی. لوگ پہلے مخالف تھے, انہوں نے اٹھا کے جنگل میں پھینک. وہ کون سی بیماری لگی نہ اسے قرآن نے بیان کی, نہ اسے میرے آقا نے بیان, کسی حدیث میں نہیں, کوئی میرے آقا کا فرمان نہیں. ہاں مفسرین نے لکھا ہے, ہم نے بھی پڑھا ہے. ان مفسرین میں ہر مسلک کے لوگ ہیں کہ جسم میں کیڑے پڑ گئے, وہ کوئی کیڑا زمین پہ گرتا تو حضرت ایوب اس کیڑے کو اٹھا کے پھر اپنے زخم پہ رکھ لیتے,
ناشکری نہ ہو جائے. یہ مفسرین نے لکھا، میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، میں نہیں تیار. حضرت تشریف رکھتے ہیں، مولانا یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں اس لیے تیار نہیں ہوں کہ نبیوں کے وجود کو انتقال کے بعد بھی کیڑے نہیں کھاتے، زندگی میں کیسے کھا لیا، زندگی میں کیسے کھا لیا. انبیاء کے وجود تو اپنی اپنی قبور میں محفوظ ہیں. میرے آقا کا وجود مقدس بھی اپنے قبر منور میں الان کما وضع، آج بھی اسی طرح ہے جس طرح پہلے دن رکھا گیا تھا. الان کما وضع. خدا گواہ ہے، میں کسی چیز کے ساتھ اپنے نبی کے وجود مقدس کو مثال دے دوں نا، میرے نبی کے وجود کی توہین ہو جائے. میں نہیں مثال دینا چاہتا، نہیں دینا چاہتا. کعبہ کے رب کی قسم ہے، گلاب کا پھول اپنی ٹہنی پر اور مچھلی پانی میں اتنی تر و تازہ نہیں ہوتی جتنا میرے نبی کا وجود قبر منور میں تر و تازہ ہے. اسے کوئی کیڑا مکوڑا مٹی نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو جب وفات کے بعد کیڑے نقصان نہیں پہنچا سکتے، زندگی میں کیسے کھا لی. انبیاء کو ایسی بیماری اللہ نہیں لگاتے، ایسا عیب نہیں لگاتے اللہ جس سے لوگ نفرت کرنے لگیں. کوئی بیماری تھی وہ لگ گئی، شیطان نے اپنے جال پھینکنے شروع کیے بیوی کے ذریعے. بیوی نے آ کے حضرت ایوب سے بات کی. حضرت ایوب نے کہا نوبت بہیں جا رسید، کہ شیطان کو بھی امید ہونے لگی کہ میں شرک کی طرف چلا جاؤں گا. تو بیوی کہتی ہے رب سے کہو نا وہ صحت دے دے. کہتے ہیں کہنے کو تو میں کہہ دوں، اور رب جواب میں کہے میرے ایوب حالے اتنے دکھ تنے نہیں ویکھے جتنے سکھ ویکھ کے آئے ہیں. صرف 18 سال ہو گئے، اس میں آپ کی زبان پہ گلا آ گیا. پھر انہوں نے رب کے حضور دعا مانگی انی مسنی الضر. لیکن اس سے پہلے ایک بات، قرآن کی آیت کا سہارا لینا چاہتا ہوں، ترجمہ آپ سے کرواؤں گا، آپ ترجمہ کریں ذرا. وَأَيُّوبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ، کرو من. اور ایوب نے جب پکارا، شاباش شاباش. کس کو؟ کس میں پکارا؟ تکلیف میں. کس میں پکارا؟ بیماری میں. کس میں پکارا؟ مصیبت میں. تو کیا سبق دیا قرآن نے کہ مصیبتوں میں گھر جاؤ، بیماریوں میں گھر جاؤ تو مشکل کشائی کے لیے کس کو پکارنا ہے؟ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. مولا شفا دے دے. جبریل آئے، انہوں نے کہا اپنی ایڑی زمین پہ رگڑیے. ایڑی زمین پہ رگڑی، پانی کا چشمہ جاری ہوا. فرمایا پی لو، اندر کی بیماریاں ختم. نہا لو، باہر کی بیماریاں ختم. انہوں نے صرف شفا مانگی، صرف یہ مانگا کہ مولا مجھے شفا دے دے. التجا صرف اتنی تھی، اور اللہ نے کہا تو نے صرف شفا مانگی ہے، میں شفا بھی دوں گا. جتنی اولاد واپس لی ہے نا اتنی اولاد بھی دوں گا، اتنی اولاد بھی دوں گا. اور بعض مفسرین نے لکھا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے فوت شدہ
بیٹوں اور بیٹیوں کی قبروں پہ چلے جائیے، آواز لگائیے، میں انہیں دوبارہ تیرے لیے زندہ دنیا میں واپس بھیج دوں۔ اللہ سے بندہ مانگتا کم ہے، اللہ دیتا، بولو تو صحیح یار۔ تو پھر مانگنا کس سے چاہیے؟ سوال کس سے کرنا چاہیے؟ حاجتوں میں سوال کس سے ہونا چاہیے؟ مانگنا تو اللہ سے چاہیے۔ مولا مجھے جب بھی موت دینا، شہادت کی دینا، اپنے نبی کے شہر میں دینا۔ اللہ نے شہادت کی موت بھی دی، مدینے کے اندر دی، اور تیسری چیز جو حضرت عمر نے نہیں مانگی تھی، ان کی قبر بھی نبی پاک کی قبر منور کے ساتھ بنا دی۔ خدا گواہ ہے، حضرت عمر کے لیے کوئی فضیلت ثابت نہ ہو۔ جس طرح ہمارے ملک کا ایک طبقہ زور لگانے پہ لگا ہوا ہے کہ یہ سرے سے مومن ہی نہیں تھے، میں کہتا ہوں کوئی فضیلت نہیں، کوئی عظمت نہیں۔ ان کی فضیلت کے لیے ایک ہی بات کافی ہے کہ آج بھی وہ محمد عربی کے سینے کے ساتھ موجود۔ کوئی عظمت حاصل نہ ہو، یہ معمولی عظمت ہے، معمولی عظمت ہے کہ جہاں میرے آقا دفن ہے اسی کے ساتھ وہ دفن ہے۔ بعض علماء نے لکھا، بریلوی مکتب فکر کے اگر کوئی دوست یہاں آئے ہوں جن کا بریلوی مکتب فکر سے تعلق ہے، مولانا احمد رضا خان بریلوی نے فتاوی افریقہ میں لکھا، کئی اور علماء نے لکھا، قرآن نے بھی تھوڑا سا اشارہ کیا، منہا خلقناکم، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اسی میں تمہیں لوٹائیں گے۔ اس کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں۔ ایک مفہوم تو یہ ہو سکتا ہے مٹی سے بنایا ہے، دوبارہ مٹی میں ملا دیں گے، اور کچھ علماء نے اس کا مفہوم یہ لیا کہ جس مٹی سے بندے کا خمیر بنایا جاتا ہے نا، مرنے کے بعد اسے اسی جگہ پہ لوٹایا جاتا ہے۔ سمجھو کہ نہیں سمجھے؟ کاموں کی کہ قبرستان سے اگر خمیر اٹھایا ہے نا کسی کا اس کی تخلیق کے لیے، تو مرنے کے بعد وہ اسی قبرستان میں آئے گا، اور جس کا خمیر اٹھایا گیا جنت البقیع سے، مرنے کے بعد وہ، یہ دعا تم بھی مانگا کرو، اللہ 2 گز قبر کی جگہ جنت البقیع میں عطا کر، اس سے بہتر کوئی جگہ، اس سے اعلیٰ کوئی جگہ نہیں۔ دعا مانگنے میں کیا حرج ہے یار؟ اکا چپ کر گئے ہو یار، دعا مانگنے میں کیا حرج ہے؟ آگے پوری تو رب نے کرنی ہے، اور رب جب پوری کرتا ہے تو پھر وہ اسباب بھی نہیں دیکھتا۔ پھر بم پھٹتا ہے لاہور میں، علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ زخمی ہو کے پہنچ جاتے ہیں ریاض ہسپتال میں، وہاں انتقال ہو گیا، اور دفن کے لیے ان کو لے جایا جاتا ہے جنت البقیع میں۔ کہاں بم پھٹا، کہاں علاج ہوا، اور کہاں دفن ہوئے؟ تو رب سے کیا بعید ہے؟ دعا تو مانگو یار، اللہ قبر کے لیے 2 گز جگہ، بندہ ہو مومن، متقی، پرہیزگار، ایماندار، موحد، اور جنت البقیع میں دفن ہو جائے۔ قیامت کا دن ہونا ہے، کاموں کی والے نے اٹھنا ہے کاموں کی قبرستان سے، سرگودے والوں نے سرگودے سے، لاہور والوں نے لاہور سے۔ حدیث میں آتا ہے ایک آگ پیچھے لگے گی، آگ
اس کی دہشت اتنی ہوگی، لوگ بھاگتے جا رہے ہیں، بھاگتے جا رہے ہیں، بھاگتے جا رہے ہیں میدان معاشر کی طرف، آگ پیچھے لگی ہوئی ہے۔ کیسا منظر ہوگا؟ ہولناک منظر ہے، پیچھے آگ ہے۔ اور جنت البقیع میں جو دفن ہو گئے نا، جب وہ اٹھیں گے نا تو سامنے دیکھیں گے نبی پاک کھڑے ہیں، حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، 10,000 صحابہ ہیں۔ جتنی عزت کے ساتھ، جتنے احترام کے ساتھ، جتنے اکرام کے ساتھ اللہ میرے نبی کو میدان معاشر میں لائیں گے، جنت البقیع میں دفن ہونے والے بھی اسی کے ساتھ ساتھ چلتے جائیں گے۔ اس جیسی موت کہیں کی نہیں۔ دعا کیا کرو۔ جس مٹی سے خمیر لیا گیا، اس کی تخلیق کے لیے جہاں سے اس کی مٹی اٹھائی گئی، مرنے کے بعد اسی جگہ پہ دفن ہوتا ہے، اسی جگہ پہ دفن ہوتا ہے، اسی جگہ پہ دفن ہوتا ہے۔ بندیالوی کہتا ہے پھر مانو جس مٹی سے آمنہ کے لال کا وجود بنایا گیا تھا، اسی مٹی سے ابو بکر و عمر کا بھی وجود بنایا گیا تھا۔ جس مٹی سے بنایا جاتا ہے اسی مٹی میں لوٹایا جاتا ہے۔ تو میں نے عرض یہ کی ہے کہ شہادت باعث غم نہیں، شہادت باعث افسوس ہو نہیں ہے، شہادت باعث ماتم نہیں ہے، شہادت تو باعث مسرت ہے، شہادت تو باعث فخر ہے۔ شہادت کا جام پیتے ہوئے صحابی نعرہ لگاتا ہے فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے میں تو کامیاب ہوگی، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے میں تو کامیاب۔ بس آخری جملہ کہوں گا، اس کی تشریح بھی نہیں کروں گا، لیکن وہ میرا جملہ شاید ساری تقریر پہ بھاری ہو جائے، کہوں گا بھی ذرا آہستہ کہ جوش میں کہا جائے تو لوگ ویسے ہی سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں۔ وہ قومیں کبھی کامیاب نہیں ہوتی، وہ قومیں کبھی کامیاب نہیں ہوتی جو پچھلے شہیدوں کو پیٹتی رہیں، وہ قومیں کبھی کامیاب نہیں ہوتی جو پچھلے شہیدوں کو پیٹتی رہیں۔ قومیں وہی کامیاب ہوتی ہیں جو امت کو نئے نئے شہید جنم دے کر دیتی رہیں، نئے نئے شہید دیتی رہیں۔ وہ جو ایک شعر پڑھتے رہتے ہو، شہید کی جو موت ہے، بولو تو صحیح ہے، تمہیں سے ہے مجاہد و جہان کا ثبات ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے؟ مثلا اللہ ہمیں بچائے، ہمارے ملک کو بچائے، ہندوستان ہم پہ حملہ کر دیتا ہے، حملہ کر کے سرحد کراس کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب ظالم ظلم پہ کمر باندھ لیتا ہے نا تو ہم چند مظلوموں کو اٹھاتے ہیں، اٹھو ظالم کا راستہ روکو، چند لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ اٹھ کے ظالم کا راستہ روکتے ہیں، وہ جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ وہ نوجوان جو ہوتے ہیں نا جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ اگر وہ جام شہادت نوش نہ کرتے اور ظالموں کا راستہ نہ روکتے تو وہ کافر ہماری آبادیوں کے اندر آتے، ہمیں قتل کرتے، ہماری عورتوں کی عزتیں لوٹتے، ہمارے بچوں کو نیزوں کی انیوں پہ اچھالتے۔ چند نوجوانوں نے قربانی دی اور پوری قوم کو زندگی بخشی۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔